اور چونکہ قسم کھا چکے تھے بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی، لیکن بیوی بڑی وفا شعار تھی، بڑی اطاعت گزار تھی، کسی معاملے میں تھوڑی سی ڈھیل ہو گئی تو ناراض ہوئے، اللہ نے بیوی لوٹا دی حسن کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ اب کوڑا مارنا، قسم کھا چکے، قسم تو پوری کرنی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا، اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لو ایک مٹھا تنکوں کا یا ہلکی ہلکی جھاڑیوں کا، جن کی تعداد 100 ہو۔ جیسے جھاڑو ہوتا ہے اس کو تنکے لے کر باندھ دیا جاتا ہے، اس ٹائپ کی چیز کو لے لو اور ایک ہی بار آہستہ سے مار دو تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے اور آپ قسم توڑنے کے گناہ گار نہ بنیں۔ یہ بات اللہ نے فرمائی ایوب علیہ السلام کے لیے۔ اب کسی کو کوڑوں کی سزا دینی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس سے دلیل پکڑ کر آپ اسی طرح کا معاملہ کر لیں، بس 100 مار دو، اس طرح ایک ضرب لگا دو جیسے ایوب علیہ السلام نے لگائی۔ نہیں، یہ امر اللہ کی طرف سے خاص ایوب علیہ السلام کے حق میں۔ بس کوئی بندہ اس سے استدلال کر کے غلط معنی اخذ نہ کرے، یہ خاصہ ایوب علیہ السلام کے لیے، ان کی بیوی کے حق میں تھا۔ اب یہ نہیں کوئی مجرم ہے، کوئی کسی نے کسی پر تہمت لگا دی، شراب نوشی کی، اور آپ کہیں کہ چلو اس انداز سے اس سزا کو پورا کر دیا جائے۔ نہیں، یہ غلط معنی اخذ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا، اپنے ہاتھ میں لے لیجئے ایک مجموعہ تنکوں کا یا ہلکی پھلکی جھاڑیوں کا، جیسے جھاڑو ہوتا ہے، فَاضْرِب بِهِ، تو اس سے ایک ضرب لگا دیجئے اپنی بیوی کو، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم توڑنے کا گناہ نہ کیجئے، حانث نہ بنو، گناہ گار نہ بنو قسم توڑ کر، قسم نہ توڑو۔ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، صبر کے ان سارے معانی کے ساتھ، شکوہ کسی سے نہیں کیا، صرف اللہ سے، اور ایسی کوئی بے صبری نہیں دکھائی کہ اپنے علاج کے لیے کسی غلط طریقے علاج کا انتخاب کر لیا۔ بہت سے طریقے مروج ہیں، لوگ استخارے کر رہے ہیں، درگاہوں پر بیٹھے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، پانی گھول گھول کر پلا رہے ہیں۔ نہیں، یہ صبر کے منافی۔ صبر کرنے کا معنی صرف شریعت پر قائم رہو اس مرض کی شفا کے تعلق سے۔ فلاں جادوگر کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے جادو ہو چکا، وہ جادو کے ذریعے اس مرض کو توڑ دے، یہ تو کفر ہے۔ نعم العبد، بہت اچھا ہمارا بندہ۔ پھر اعتراف عبودیت کا، یہ اعتراف ہی اصل ہے ہر بندے کی تعریف اور تفضیل اور اس کی شان کے لیے، باقی ہر بات اس کے تابع ہے۔ ایک بندہ عبودیت میں دراڑ پیدا کر دے کہ فلاں مشکل کشار، فلاں داتا، وہ تہجد گزار ہو، وہ جتنے مرضی محاسن اکٹھا کر لے، صدقات کے ڈھیر لگا دے، روزے رکھے، مگر جب تک عبودیت کی اساس سیدھی نہیں ہوگی کوئی چیز کارآمد نہیں۔ ہر چیز جو کارآمد ہوگی عبودیت کی اساس پر۔ یہ باتیں کب شروع ہوئیں؟ عالم ارواح سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے عہد اور میثاق لیا تھا، وہ ہم بھول چکے۔ عہد کیا تھا ہم نے، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان عبودیت کا رشتہ اور تعلق ہے۔ یہ عہد ہم بھول گئے۔ اللہ نے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء بھیج دی، انبیاء نے اسی چیز کی دعوت دی، عبودیت کی، ایک اللہ کی توحید کی۔ جو قبول کر گیا اس عہد میں کامیاب ہو گیا، جو قبول نہ کر سکا وہ نرا ناکام ہے۔ ایوب علیہ السلام نعم العبد، بہترین بندے ہمارے، انہ اواب، بے شک وہ اواب تھا، کثرت سے، شدت کے ساتھ ہماری طرف رجوع کرنے والا۔